دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، 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 وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ، یہ بھی میرے نبی کا ہے ادنا سا معجزہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا نوازا ہے۔ یہ جامعہ رحیمیہ قادریہ جنبر کلاں کے صدر مدرس ہیں، اور بہت سے بچوں نے ان کے پاس قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آواز بھی اچھی دی، اور جو ان کے تلفظ ہیں ان کی ادائیگی بہت درست ہے، بہت اچھی ہے۔ آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جامعہ رحیمیہ قادریہ کے اندر بھیجیں اور انہیں حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ قرآن پاک کی تو بڑی نسبت ہے۔ جو قرآن پاک سے جڑ گیا سو اتر گیا۔ ایک آدمی دکان پہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ مجھے کپڑا چاہیے، کپڑا بھی وہ جو آپ کے کام کا نہ ہو، کپڑا بھی وہ جس کی قیمت نہ ہو، کپڑا بھی وہ جو ویسے آپ کے پاس رکھا ہو۔ کیا کرنا ہے؟ غلاف بنانا ہے، لے کے آ جاتا ہے۔ وہی آدمی دکان سے نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک رومال بڑا قیمتی بازار کے اندر پڑا ہوا ہے، پکڑتا ہے، کندھوں پہ رکھ لیتا ہے، آ جاتا ہے۔ کپڑا بڑا قیمتی ہے، رومال بڑا قیمتی ہے، لیکن کوئی ادب نہیں کیا، کوئی اس کو چوما نہیں۔ وہی آدمی جب مسجد میں پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک بڑا پرانا غلاف مسجد میں نیچے پڑا ہوا ہے، قالین بچھا ہوا ہے، مسجد ہے، گھر بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، قالین بھی پاک ہے۔ دوڑ کے جاتا ہے، جا کے کپڑے کو اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے۔ آنکھوں سے لگا کے الماری میں بڑے ادب کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ بازار سے آیا، بڑا اعلیٰ کپڑا ملا، بازار سے آیا، بڑا اعلیٰ رومال ملا، آپ نے پکڑا، کندھوں پہ رکھ لیا، مسجد میں آتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کے بعد بڑے ادب و احترام کے ساتھ الماری میں رکھ دیتا ہے۔ اس نے کہا اے دنیا والے بات سن لے، وہ جو جس کا تو قیمتی کپڑا کہہ رہا ہے وہ عام کپڑا ہے، جس کا تو عام کپڑا کہہ رہا ہے اس کی نسبت جب قرآن پاک کے ساتھ ہے، اور میں نے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں نے قرآن کی نسبت کو دیکھا ہے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں، حافظ محمد اقبال ضیاء صاحب وہ مائک پہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ حافظ محمد اقبال ضیاء صاحب۔
ہمارے نونہالان چمن، میرے ننھے منھے خوشباش مہکتے اور چہکتے ہوئے یہ چہرے، ننھے منھے بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری انتہائی معززہ محترمہ اسلامی ایمانی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ایک بار پھر حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ آپ سب کو اس پروگرام کے اہتمام، انتظام اور انضمام پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ درخواست کروں گا، افراد کی تعداد کے لحاظ سے جگہ کم نظر آ رہی ہے، تو یہ جو بزرگ احباب آگے تشریف فرما ہیں ان سے میری درخواست ہے سردار صاحب آپ بھی ذرا اپنی مسند پہ تشریف لے آئیں تاکہ دوسروں کو ذرا کھلا بیٹھنے کا موقع ملے۔ نہیں، اب آپ ذرا آگے آ جائیں، آپ بھی محترم بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کا اس طرف بیٹھنا ہی جچتا ہے۔ یہاں ایک ساتھی مجھے نظر آ رہے تھے، کہاں ہیں سر صاحب؟ وہ دودھی صاحب جو ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں جی، آپ آگے تشریف لے آئیں، مجھے چہرہ ایک دفعہ نظر آیا تھا، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ باقی اگلے تعارف کی ضرورت نہیں، آپ سب حضرات سمجھتے اور جانتے ہیں، جس کی اللہ کے ہاں قدر ہو ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ باقی اب آپ بھی تھوڑا تھوڑا تکلیف فرما لیں تاکہ پچھلے ساتھیوں کو جگہ کی آسانی ہو جائے، کوئی اور ساتھی بھی آئے تو گنجائش مل سکے، بس تھوڑی تھوڑی تکلیف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں ساتھی کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اور تلاوت کے وقت تو بالکل بھی یہ بات شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور کوئی آدمی باوجود اس کی آواز کانوں تک پہنچنے کے اگر اپنی بلا ضرورت بغیر عذر بغیر مجبوری کے کوئی گفتگو کرتا ہے تو شرعاً علماء نے حرام لکھا ہے۔ ادھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور میں اپنی باتیں کروں تو علماء نے اس کو شرعاً حرام لکھا ہے، سخت گناہ ہے۔ اور جب کہ ہم آئے ہی اسی مجلس کی نیت سے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بے توجہی اور غفلت میں ہو جاتی ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات، جب بھی کوئی کہنے پڑھنے والا آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اور آپ کی محبت کے ذوق سے ہی بولنے والے نے بولنا ہے، آپ لوگوں نے اسے چلانا ہے۔ سفر کر کے آ گیا، حاضری تو اس کی ہو گئی، لیکن اس سے اب کس انداز اور کس ماحول میں آپ کچھ کہلوانا چاہتے ہیں وہ ماحول آپ نے دینا ہے، جب ماحول ملے گا وہ خود بخود چلے گا، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پرانے دوست ہیں، وہ ایک مثال ہے نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ جو پرانے جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے بچپن میں نعت پڑھا کرتا تھا، تو پھر کبھی کبھی ان کو اب پچھلے سال کی بات ہے میرے خیال میں حاضر ہوا تھا تو تقریر کے لیے، اس دفعہ کہنے لگے نہیں جی ہم نعت سننا چاہتے ہیں، بلکہ پہلے کہنے لگے جی تقریر بھی نعت بھی سنیں گے تقریر بھی کروائیں گے۔ میں نے کہا یار یہ ظلم نہ کرو، چلو ایک طرف ہو جائے تو گزارا چل جائے گا، یہ ڈبل تو نہیں نا ہونا چاہیے، زیادتی ہے، گلا ہے آخر، کوئی سٹیل کی باڈی تو ہے نہیں۔ تو پھر انہوں نے میرے حال پہ یہ رحم کیا اور اللہ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ ایک عالم دین بہت بڑے خطیب ہیں نامور اور تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو محظوظ ہوں گے، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے، لطف آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ مولانا لیاقت علی طارق صاحب منچن آباد سے، بہت بہترین خطیب ہیں،
تشریف لا چکے ہیں، وہ عنقریب وہ جلوہ فروز ہوں گے، ہم سب ان کی گفتگو سے محظوظ ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ تو بہرحال پھر یہ ہے کہ مجھے ذرا اس میں رخصت ہو گئی، میں نے کہا جی مہربانی۔ بہرحال میں حاضر ہوا ہوں، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ حضرات کے ذوق پر پورا اتروں، اور آپ سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ حضرات بھی اپنی بھرپور توجہ، جب یہاں آ چکے ہیں، وقت آپ نے مسجد کو دے دیا ہے، تو پھر آپ کا دل، دماغ، کانوں کی کھڑکیاں اور آنکھوں کی نظر، دماغ، دل کی توجہ، یہ پھر ایک جگہ پہ مرکوز ہونی چاہیے، منتشر نہیں ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ فائدہ سے خالی نہیں ہوگی۔ تمام احباب ایک مرتبہ عبادت کے نیت سے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ حضرات کو کچھ سناتا ہوں۔ شاعر نے ایک بات کہی، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے۔ توجہ چاہوں گا، نہ ہجر اچھا ہے، نہ تو جدائی اچھی ہے اور نہ ہی ملاقات اچھی ہے۔ اب اچھا کیا ہے؟ توجہ کرنا۔ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، اور بند غنچوں کو ہنسی پھول بناتا تو ہے۔ بند کلیوں کو ہنسی پھول بناتا تو ہے، نت نئے نقش زمانے کو دکھاتا تو ہے، اور ہر گھڑی شان نئی تیری نظر آتی ہے۔ ہر گھڑی شان نئی تیری نظر آتی ہے، عقل و دانش کے چراغوں کو جلاتا تو ہے۔ ہاں جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، سبحان اللہ، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے میرے مولا، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے، تو پھر کیوں کہوں، پھر بھی جب بغیر مانگے مل جاتا ہے تو پھر کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، میں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، کیوں
کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، تجھ کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، وصل نہیں، اور مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، میری مانگ کتنی ہے، میری طلب کتنی ہے، ہر ایک چاہتا ہے ضرورت سے بھی زیادہ ہو، لیکن توجہ، مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، مجھ کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اب اس سے آگے کیا ہے، توجہ کرنا، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، بھر کے جھولی میری میرے معبود نے، مسکرا کے کہا، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، اور ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہم سب کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، اور اسی پہ پختگی ہے، کیا عقیدہ، توجہ، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، ہے عقیدہ میرا میرے اسلاف کا، بعد رب کے ہمیں مصطفیٰ چاہیے، بعد رب کے ہمیں مصطفیٰ چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ایک مرتبہ پھر درود شریف محبت کے ساتھ بلند آواز سے، یار وصل نہیں، یہ اوپر کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے، نہیں اس کے ساتھ ایکسٹینشن لگا دیں، یہ وصل ختم ہو جائے گا، نہیں ہے ویسے ایکسٹینشن پڑی، اوہو پھر تو مسئلہ رہے گا، پھر تو مسئلہ رہے گا، اس کی تار بھی نہیں لگ سکتی، ہاں یہ بند کریں، اس وقت نہیں چل رہے، وہ جو آپ کا ایمپلیفائر ہے اس کی تار ہٹا کے دے سکتے ہیں ان کو، وہ لگا دیں، وہ دے دیں، یار سارے گر آپ کے ہیں یا ہم بتائیں، یعنی بتاؤ، ظاہر ہے یہ جو ساتھ ساتھ وصل چلتا ہے پھر یہ کام گڑبڑ کرتا ہے، گلا بھی خراب کرتا ہے، چلیے خیر، اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، کانوں سے مزہ لینا آسان ہے، اتنی ٹھنڈ میں سفر کر کے اور پھر اس گلے کو چلانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور ابھی ایک پروگرام سے حاضری دے کے آیا ہوں، وہ بیچ میں بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، پھر انکار نہیں ہو سکتا، ہاں ہاں پہنچے گی، یہ اٹھا دیا،
ضرورت نہیں ہے. اس کی لپی بھی ہٹا دیں, بس اس کو سیٹ پہ کر دیں. یہ گڑبڑ کرتا رہے گا پورے پروگرام میں. لگ گیا, ٹھیک ہو گیا نا. کھرے بھی کھوجی لب دینے کی. توجہ, نعت رسول مقبول کی طرف میں چلنے لگا ہوں. نعت کیا ہے, اس کے آداب کیا ہیں, نہیں اب پتہ چل جائے گا, انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. وہ درمیان میں تار ہٹی تھی اس لیے. توجہ کرنا, لفظ جب تک وضو نہیں کرتے, ہاتھ تھوڑا رکھیے, جتنا بڑا حال ہے اتنی آواز کافی ہے. لفظ, بھائی توجہ چاہوں گا, توجہ. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے, لفظ جب تک وضو نہیں کرتے, ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. لفظ جب تک وضو نہیں کرتے, آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اور اے صبا میرے آقا سے کہیو, یہ سلام کے بعد ایک تیرے نام کی رٹ ہے, بس خدا کے نام کے بعد. کیا نام, کون سا نام؟ توجہ. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی. کائنات حسن, یار یہ وصل ختم کرو, وصل آواز پھیلے نہیں. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. وہی نام کہ ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے, پوری توجہ چاہوں گا. ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے, ایک ذات ہے مجھ کو جو بکھرنے نہیں دیتی. لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے. لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے نے, سرکار دی سو سانو سرکار بتھیرے نے. ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے, ایک ذات ہے مجھ کو جو بکھرنے نہیں دیتی. کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے حافظ, ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی. ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی. ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی. اور توجہ, ہنجواں نال منہ نوں تو لینا. مدے آخیا جی نہ انہیں آخیا جی وہ تو
کوئی مہاجر ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਣੇ। ਆਹੋ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੋਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤਾਂ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤਵੱਜੋ, ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਸਵੁਰਾਤ, ਤਸਵੁਰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਫਿਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ। ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਮਦੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਯਾਰ ਵਿਸਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਮਦੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਵੱਜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਯੁਲਾਤ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਦੇ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਜਿੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਮਤੀ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ذرا فرمائش ہے دوبارہ. ہنجواں نال منہ نوں تو لینا میں یاداں دی خوشبو لینا تے جدوں یاد مدینہ آندا اے ایک نکرے بہ کے رو لینا ایک نکرے بہ کے رو لینا. توجہ اج یاد مدینہ آندا اے اج یاد مدینہ آندا اے مینوں یارو رج کے رون دیو اج یاد مدینہ آندا اے مینوں یارو رج کے رون دیو لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے مینوں ہنجواں دے ہار پرون دیو تے رب کرے مدینے ٹر جائیے. نہیں کوئی بندی جڑدی گل آکھی دی ہوندی. میں ایک دعائیہ جملہ آکھیا رب کرے مدینے ٹر جائیے تے تسی آکھو ڈردے تے نہیں مطلب کہ قبول ہی نہ ہو جائے. ہوندا ہے نا مولوی نو کسی بچے نے کسی نے بھیجا نا بچے نو 10 روپیے دے کے انہیں آکھیا جی اللہ رزق چ برکت پاوے 5 ٹائم دا جی نمازی بناؤ نگلا نالے مولوی تینوں 10 روپیے دیتے نالے 5 ویلے دی حاضری پکی پہ کرنا ہے. انج بھی ہو جاتا ہے نا بھی اگوں ڈر لگتا ہے بھی یہ تو گل پھایا پی گیا. اچھا چلو انج نہیں تے میں انج آکھاں گا رب کرے مدینے ٹر جاواں جا کے عرض کراں دربانا نو میرا آنا پیر مقدراں دا مینوں جالیاں کول کھلون دیو مینوں جالیاں کول کھلون دیو مینوں جالیاں کول کھلون دیو. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے
مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ پھولوں کی نظر، بڑی چاہت سے ہم دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، پھول خوشبودار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کی بناوٹ بڑی دل کو اچھی لگتی ہے۔ توجہ، نزاکت کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، خوبصورتی خوشبو کے لحاظ سے پھول کا ایک اپنا ایک مقام ہے، لیکن توجہ کرنا، پھولوں کی نظر، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، توجہ چاہوں گا پوری، پھولوں کی نظر، یہ لگا دیں بس جلدی سے، موبائل آپ لگا رہے ہیں، یہ سب آپ کو لگا رہے ہیں۔ پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے۔ اور توجہ، کعبے میں گیا میں تو، کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ حافظ، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ، جس کو یاد آیا ہے وہ مل کے بولے شہر مدینہ۔ یار یہ بڑی مسجد نہیں، بڑا پنڈال، بڑا کوئی کھلی فضا نہیں، ایک بس اتنا سا یہ ہے، کم از کم یہ تو بھرپور طریقے سے یہ فضا گونجنی چاہیے، شہر مدینہ وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات، شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں
دل مچلا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی. اور توجہ کرنا، جبرائیل نے تلوے چوم کے آقا کو بیدار کیا، جبرائیل نے تلوے چوم کے آقا کو بیدار کیا، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی گئے، رب نے عرش پہ بلوایا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی. اور بڑا قیمتی شعر ہے، توجہ کرنا. کس چاہت سے راتیں کاٹیں، کس چاہت سے راتیں کاٹیں، رو کے سور کی خلوت میں، کس چاہت سے راتیں کاٹیں، کس چاہت سے راتیں کاٹیں، رو کے سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا ساتھی یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی. اور ایک وقت آیا کہ میرے آقا عجیب اضطراب کی کیفیت میں ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، توجہ کرنا. بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے، دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، توجہ توجہ توجہ، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی. اور ہر امتی، ہر نبی سے محبت کرنے والے کی زبان پر جب ان کا ذکر ہوتا ہے، جب ان کا نام ہوتا ہے، جب واقعات ہوتے ہیں وہ سنتا ہے، تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، توجہ کرنا. لب پہ ذکر نبی ہے جاری، اور لقاء کا شوق بھی ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک تمنا، ایک حسرت ہے، اور اس حسرت کو لیے ہوئے، توجہ کرنا، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، ایک دیوانہ جاگ رہا ہے، یہ دیوانے جاگ رہے ہیں، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، وہ بھی
اتنی رات گئے، دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی پروگراموں میں حاضری ہوتی رہتی ہے. کسی اور زبان میں لطف ہوتا ہے، وہ ماحول نہیں بنتا جو اپنی زبان میں بنتا ہے. وہ جو مٹھاس اپنی زبان میں ہوتی ہے، دوسری زبان سمجھ تو آتی ہے. وہ چاشت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ لطف، وہ شیرینی، وہ لطف، وہ مزہ نہیں ہوتا جو پنجابی میں ہوتا ہے. اپنی ماں یوں سمجھ لیں علاقائی زبان پنجابی ہے. تو جے تو چاویں مومن بننا تے بن خدمت گار نبی دا. جے تو چاویں مومن بننا تے بن خدمت گار نبی دا. کس کم دے حج زکات نمازاں جے تو کریں انکار نبی دا. کس کم دے حج زکات نمازاں جے تو کریں انکار نبی دا. جے توحید دی لذت چاہنا ہے تے پہلا کر اقرار نبی دا. توحید کا سبق کس نے دیا؟ کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ پیغام کس نے دیا؟ مخلوق کو، کائنات کو کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ نبی نے. اگر اس نبی کی ذات کو درمیان میں سے نکال دیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے میں رب کو جانتا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ. جے تو چاویں مومن بننا تے بن خدمت گار نبی دا. کس کم دے حج زکات نمازاں جے تو کریں انکار نبی دا. کہتے ہیں نا جی وہ مرزائی بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں جی، وہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، سارا وہ مسلمانوں جیسا ہے. کیوں جی؟ یہ باتیں ہوتی رہی پچھلے دنوں میں، ہوتی رہی نا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نہیں، اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور پوری امت مسلمہ کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ وہ پڑھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہ کے. مرزائی قادیانی کلمہ اور یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بات بھی ذہن میں رہے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا عبادت کا حقدار مستحق کوئی نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لفظ محمد سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ وہ شخصیت جو آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئی مکہ معظمہ میں، جنہیں عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، یہی مراد لیتے ہیں، لفظ وہ یہی پڑھتے ہیں اس سے. لیکن مراد وہ کیا لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی جو قادیان میں پیدا ہو، کلمہ یہی پڑھتے ہیں. وہ معنی میں بے ایمانی ہیرا پھیری کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے معنی میں تحریف اور تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے معنی مفہوم بتلا دیا ہے
اسی کو ماننا ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی کو تسلیم کرنا ہے، وہی قابل قبول ہے۔ اس سے ہٹ کر جس نے ایک بال برابر بھی کوئی نیا معنی پیدا کرنے کی کوشش کی وہ دائرہ اسلام سے فارغ اور خارج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں، قرآن کے آیات بھی پیش کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ۔ توجہ، جے تو چاویں مومن بننا تے بن خدمتگار نبی دا، کس کم دے حج زکات نمازاں جے تو کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہنا ہے تے پہلا کر اقرار نبی دا، آزم کس کم دے سجدے تیرے جے نہیں دل وچ پیار نبی دا، جے نہیں دل وچ پیار نبی دا، جے نہیں دل وچ پیار نبی دا۔ سرائکی سمجھتے ہیں؟ بڑی مزیدار زبان ہے، بلکہ بعض مذاہب نے تو ترقی اسی وجہ سے پائی ہے کہ ان کے مذہب کی زیادہ تر بات اس سرائکی میں ہوتی ہے، مزہ ہوتا ہے نا، لطف ہوتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے۔ اب توجہ کرنا، اس سرائکی زبان میں ایک ربائی پیش کرنے لگا ہوں، مزہ آئے تو پھر کیا کہیں گے، اور اگر نہیں کہیں گے تو پھر بریک ہوگی، بس میرا احتجاج یہی ہے۔ میرے میم کریم دے در اقدس تے، پوری توجہ کے ساتھ، الف سے اللہ اور میم سے، میرے میم کریم دے در اقدس تے، سلطان جہان دے جھکویں دل، نہیں رہندے ہوش نوابیاں دے، کئی میں والڑ مکویں دل۔ میرے میم کریم دے در اقدس تے، سلطان جہان دے جھکویں دل، نہیں رہندے ہوش نوابیاں دے، کئی میں والڑے مکویں دل، اندے نوری نور تجلا تھی شہباز پکھی اک جھکویں دل، اندی دلکش کملی کالی وچ وہ بدکار تے مجرم لکویں دل، بدکار تے مجرم لکویں دل، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جاندے نے۔ جے کدی زندگی چ اتفاق ہویا ہوئے، انسان تے انسان ہے نا، بعض لوگوں نے میں دیکھا ہے اپنے ہاتھ نال جیڑا بکرا پالیا ہوندا ہے نا، جانور ہے، پتہ ہے پالیا ایسے نیت نال قربانی تے ذبح کرنا ہے، لیکن جس وقت اس دے گلے تے چھری چلدی ہے نا، پالیا بھی اسے واسطے ہے کہ میں قربانی کرنا ہے، نیت بھی یہ ہوئی ہے، لیکن اس دے نال انس محبت انج دی ہو جاندی ہے کہ جدوں او ذبح ہوندا ہے نا، اس وقت دل دی کیفیت عجیب ہوندی ہے، اکھاں چ آنسو ہوندے نے۔ حج یا عمرے تے جدوں کسے نوں ٹوری دا ہے پتہ ہوندا مڑ کے آنا ہے، یہ بھی پتہ بھی چنگی تھاں چلیا ہے، جے نہ بھی آیا تے اللہ کرے ہو سکتا ہے بخشش دا ذریعہ بن جا، ڈرنا نہیں، میں نہیں آندا بھی تسی سارے ہوتے رہ جو۔ وہ مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد دے بڑے نامور خطیب یورپ ایشیا گزرے نے، وہ ایک واقعہ سناندے ہوندے سی کہ اتنے میں بھی اجدے ساں تے دو بیبیاں فیصل آباد دیوں بھی گئیاں ہوئیاں، ہوں ایک بیبی آکھن لگے انہیں کیا شہر تے مکہ تے مدینہ بھی بڑا ہے پر اپنا لیل پور تے لیل پور ہی ہے نا، کدی عجیب ہی ہوتا ہے۔ لیکن توجہ، جدوں انہوں نے ٹوری دا ہے نا، روانہ کر رہے ہونے ہاں گھر تو، سٹیشن تو، ایئرپورٹ تو،
ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ, 21 ਦਿਨ ਦਾ, 28 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਕਤੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਜੁਦਾਈ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੀਰ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬਖਤ। اور اگلی بال اگلی توجہ کرنا، کعبہ بھی مقدس جگہ ہے، مدینہ بھی مقدس مقام ہے، مقام ہر چیز دا اپنا اپنا ہے، لیکن ایک ادی ونڈ تقسیم، توجہ کرنا، تقسیم کی ہے۔ کعبے دا دوارا کی آنکھاں، روزے دا نظارہ کی آنکھاں، روزے دا نظارہ کی آنکھاں، ایتھے درد سنائے جاندے نے، ایتھے درد سنائے جاندے نے، اوتھے درد ونڈائے جاندے نے، اوتھے درد ونڈائے دینے۔ خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے۔ حضرت یوسف دا علیہ السلام واقعہ بڑا مشہور ہے۔ زلیخا نو تانے مارے، انہیں دعوت کیتی، بیبیاں آئیاں، فروٹ دیتا، چھریاں دیتیاں، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں تفصیل چ نہیں جاندا، لیکن دی ایک جھلک، توجہ صرف ایک اشارہ، ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، ہتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے، ہتھ کٹ لے مصر دی عورتاں نے۔ توجہ، تے ایتھے بن ڈٹھیاں، ایتھے بن ڈٹھیاں اوندے نام اتوں، ایتھے بن ڈٹھیاں۔ غازی علم دین نے کو جا کے ویکھیا نہیں سی، کو نبی دا زمانہ تے نہیں پایا، کو ملاقات تے نہیں کیتی۔ عامر چیمہ شہید نے، ممتاز قادری نے، گل سمجھنا ذرا، جننے بھی لوگ ختم نبوت تے، رسالت دے نا تے، نبی دی دین دے نا تے، ناموس تے اپنے آپ نو اس طرح جان تڑیاں تے رکھ کے پیش کر گئے، انہوں کو نبی دا زمانہ نہیں پایا۔ انہاں یوسف نو ویکھیا تے کی کیتا؟ ہتھ کٹ لے۔ تے ایتھے کی صورتحال ہے؟ توجہ کرنا، ایتھے بن ڈٹھیاں دے نام اتوں، اوتھے بن ڈٹھیاں دے نام اتوں، لکھاں سر کٹوائے جاندے نے، ایتھے بن ڈٹھیاں دے نام اتوں، لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے۔
آخری شعر اور قابل توجہ میرے آقا دا فرمان ہے، ساڈا ایمان عقیدہ اور نظریہ ہے، توجہ کرنا میرے وال، کہ 70,000 فرشتے صبح آندے نے میرے نبی دے روزے تے سلام عرض کردے نے. توجہ میرے وال بھی، میرے نبی دے روزے تے اب بولو تے صحیح یار. اچھا تسی بھی کرو سبق پکا کے آئے جے بھی بولنا بھی مولوی نہیں، کھپنا بھی وہ نہیں ہے، یار کیا دا آئیں. سویرے کسی نے پوچھنا ہے نا بھی راتی تو سنیا محفل تے گیا سے پھر کیویں دا، انہیں بڑا سواد ہے تے بڑی کیا بات ہے. جو انہیں پوچھ لیا نا انہیں کہا کوئی ایک ادھی مینوں بھی دس، انہیں کہا یار اس ویلے ساریاں یاد سن ہن بھول گئیاں نے، بھول تے آپ ہی جانیاں نے بھی دھیان تے ہے کوئی نہیں. توجہ 70,000 فرشتے صبح آندے نے درود و سلام عرض کردے نے، 70,000 شام نو آندے نے تے صبح تک درود و سلام عرض کردے رہندے نے. تے اگلی گل سننا، یہ جڑے ایک واری 70,000 آ کے درود و سلام عرض کر چکے نے پھر قیامت تک دوبارہ انہاں دی واری نہیں ہونی، انہاں دی قیامت تک دوبارہ واری نہیں آنی. توجہ کرنا، ایک بار فرشتے روزے تے جو آندے پھر نہ آندے نے، جو آندے پھر نہ آندے نے، محبوب دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے، محبوب دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے دینے، خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دیدار دن رات وگائے جاندے نے. ایک نعت نویں لکھنی شروع کیتی، مکمل نہیں ہوئی، اجے صرف 3 شعر ہوئے نہیں ہوندے تے دل میرا کردا سی میں سناواں، پر حساب کتاب ویکھ کے انج لگدا ہے بھی ادھار ہی کر لاں تے چنگا. دکاندار نو گاہک دے موڈ تو نہیں پتہ لگ جاندا بھی یہ صرف پوچھنا ہے کہ لینا ہے؟ صحیح دسیا جی؟ نہیں لگ جاندا پتہ بھی یہ صرف ریٹ پوچھن آیا ہے کہ شے لین بھی آیا ہے. دکاندار دا تجربہ ہو جاتا ہے نفسیات تے، جویں پولیس والوں نوں دوروں پتہ لگ جاتا ہے نا بھی یہ بندہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر، دوروں سیان لیندے نے، وہ چال تو سیان لیندے. کیوں جی؟ پتہ لگ جاتا ہے نا. وہ کسی وپاری نوں پوچھے یار تانوں انہاں کیویں پتہ لگ جاندا ہے بھی یہ مجھ دوجے سوئے تیجے سوئے؟ انہیں کہا ساری عمر جو اسے کام چلاں گی. انہیں ہاں اندازہ ہو جاتا ہے. یہ مولویاں نوں بھی بڑا اندازہ ہو جاتا ہے بھی یہ بندے کہڑے پا دے نے. تے صاحب مینوں آیا ہے، لیکن قسمت تہاڈی ساتھ ایویں پہ دیندی ہے بھی اجے خطیب صاحب آئے نہیں تے چلو یہ ہے بھی ہن انہاں دی تھاں تے یہ جڑا اگلا کام ہے نا یہ میں انج بھگتانا بھی میں وہ نعت دے جڑے شعر نے نا وہ میں تہاڈی خدمت چ پیش کرن لگا. لیکن میں چاہواں گا کہ تسی ذرا پورے ذوق تے محبت نال سماعت کرو گے. نعت دے شعر نے چاہت اور تمنا ہے. توجہ ہے نہیں؟ اے جڑے ایک دوسرے ول ویندے جے نا انہاں مطلب توجہ نہیں ہوندا، توجہ دا مطلب اور ہوندا ہے. اوندا ترجمہ تسی پڑھیا نہیں اجے. جدوں کناں دیاں کھڑکیاں تے اکھاں دے تیر سیدھے میرے ول ہون گے مینوں ادوں پتہ لگے گا توجہ ہے. کاش کاش آقا کے غلاموں میں میرا نام آئے. جس جس کے دل کی یہ تمنا ہے وہ بھرپور طریقے سے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ
میرا ساتھ بھی دے، داد بھی دے، پوری محبت سے اور پوری توجہ سے سماعت کرے، بس یہی آپ سے تقاضا ہے۔ حضرت تشریف لے خطیب صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں بس یہ 1-2 منٹ کے اندر یہ 3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ کرسی اور نہیں، کرسی اور ہے پیچھے، ہے تو نہیں؟ ماشاء اللہ چھوٹے بچے بھائی بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، وقت کافی بیت چکا ہے، ابھی حضرت کا بیان بھی ہونا ہے اور 10:15 سے اوپر ٹائم جا رہا ہے۔ اگر حضرت کو ہم وقت پورا نہیں دیں گے تو اتنی دور سے ان کے سفر کا بھی جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، تو کوشش کریں کہ ہم اپنی بات کو سمیٹیں اور پھر حضرت کو گفتگو کا موقع دیں۔ توجہ، جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے چلتی ہے۔ بات کیا تھی؟ کاش آقا کے غلاموں میں میرا نام آئے۔ جس کی یہ تمنا ہے کم از کم وہ تو بلند آواز سے کہہ دے یار۔ گل پھر وہ ہی لگ دی مینوں، کتے ڈردے تے نہیں مطلب قبول ہی نہ ہو جائے۔ کاش آقا کے غلاموں میں میرا نام آئے، نام آئے، کاش آقا کے غلاموں میں میرا، جو یہ چاہتا ہے وہ بلند آواز سے کہے میرا نام آئے۔ ان کے ہاتھوں سے میسر، ان کے ہاتھوں سے میسر مجھے بھی جام آئے۔ کاش آقا کے غلاموں میں میرا نام آئے، کاش آقا کے غلاموں میں میرا۔ اور خواہش اور تمنا کیا ہے؟ توجہ کرنا، دور دنیا سے رہوں اور بسوں ان کے نگر میں، دور دنیا سے رہوں اور بسوں ان کے نگر میں، یہی نسبت ہو جو محشر میں میرے کام آئے، یہی نسبت ہو جو محشر میں میرے کام آئے، یہی نسبت ہو جو محشر میں میرے۔ نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا، نہ میں منگ دیا مینوں زر مل جائے، بس ان کے قدموں میں میسر مجھے بھی مقام آئے۔ کاش آقا کے غلاموں میں میرا نام آئے، ان کے ہاتھوں سے میسر، ان کے ہاتھوں سے میسر مجھے بھی جام آئے۔ کاش آقا کے غلاموں میں میرا۔ آخری شعر اور پھر اجازت چاہتا ہوں۔ ذرا تصورات کی دنیا میں غوطہ لگانا ہے میرے ساتھ،
اور میں کہاں پہنچتا ہوں. ہاں، ان کی جالی سے لپٹ کر میں روؤں جی بھر کے، ان کی جالی سے لپٹ کر میں روؤں جی بھر کے، بس اسی حال میں اقبال کا انجام آئے، بس اسی حال میں اقبال کا انجام آئے. ان کے ہاتھوں سے میسر، ان کے ہاتھوں سے میسر مجھے بھی جام آئے. کاش آقا کے غلاموں میں میرا، بلند آواز سے میرا نام آئے، نام آئے. کاش آقا کے غلاموں میں میرا نام آئے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سطح چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے